السلام علیکم ایریز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس ویک میں یعنی ہم جسے کہتے ہیں کہ 17 سے منڈے سے جو دن سٹارٹ ہوگا، صرف 2 دن ایکویریس کے ہوں گے اور اس کے بعد پھر پائسس سٹارٹ ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ایکویریس لوگ جو اس مہینے فیبری میں اپنی سالگرہ منا رہے تھے، اس میں صرف لاسٹ کے 2 لوگ بچیں گے، 17 اور 18 جن کی سالگرہ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ایریز کے لوگ جو جن کے 11th ہاؤس میں سن کی پوزیشن موجود تھی، جسے ہم کہتے ہیں خواہشات کا گھرانہ، یعنی خواہشات پوری ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں تیزی کے ساتھ بنتی ہیں، اس میں بدھ کے دن سے یعنی ٹیوزڈے کے بعد سے چینجز آنا سٹارٹ ہوں گی۔ اور ایک چیز ایریز کو بڑی اہمیت کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو 12واں گھر سیٹرن، اس میں آلریڈی جو ہے سیٹرن کی جو پریزنس ہے سورج کے ساتھ، جب یہ ملے گا تو یہ کچھ معاملات میں سڈن چینجز، رسپانسبلٹی، سٹریس کریٹ کرے گا۔ معاملات کچھ اس طرف جاتے دکھائی دیں گے جہاں سڈنلی آپ کی سٹارٹ آف ویک سے ہی آپ کے اوپر کام کے دباؤ اور پریشر بہت زیادہ ہوں گے۔ کچھ ایسے پینڈنگ کام جو کبھی آپ کے ذمہ لگے تھے، ان کی بھی جواب دہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کاموں کے دوران آپ کی اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے سینئر اور جونیئرز کے ساتھ کچھ کنفلکٹ پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اختلاف رائے جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس گفتگو کو اختلاف رائے تک رکھیے گا، کیونکہ یہاں پہ جا کے شاید آپ کو محسوس ہو کہ کچھ لوگ آپ کی پروگریس میں حائل ہیں، یا آپ کو اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا جس طریقے سے، جس آزادی کے ساتھ آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، کیونکہ سیٹرن سن کنجکشن جب یہ بنتی ہے تو یہ تھوڑے سے معاملات کو کھینچتی ہے، اور کھینچنے کی وجہ سے ہم سٹریس فیل کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ہوتا کیا ہے کہ اس کا انڈائریکٹ افیکٹ آپ کے 6th ہاؤس یعنی سروس ہاؤس پہ آتا ہے۔ اب سروس ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیتو پوزیشنز ہیں۔ کیتو پلانٹ ایک اس طرح کا پوزیشنز ہوتی ہے جو آپ کو غیر محسوس طریقے سے کچھ جھوٹی سچی خبریں پہنچاتا ہے۔ آپ کے کان میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ کچھ پریشانیاں یا کچھ مسائل کا سبب کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا ہو، وقت اس طرح کا ہوتا ہے جہاں ایسی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں اور ہمیں اس طرح کی چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ میں کھل کے اس لیے صرف بتا رہا تھا کہ اس ویک میں آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیا جاب جوائن کیا یا ان کی پوسٹنگ نئی ہوئی ہے، تو انہیں ایڈجسٹمنٹ کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا۔ فائنینشیل میٹرز میں اگر یہ کہوں تو یہ پیریڈ تھوڑا سا رسپانسبلٹیز والا ہے، احتیاط والا ہے۔ گو کہ آپ کی اپنی خواہشات تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس میں آپ کا وینس آپ کے 1st ہاؤس میں آتا ہے، تو یہاں پہ کچھ لگژری، کچھ ہوم ڈومیسٹک ریپیئر، گاڑی، یہ ساری چیزوں کی ضرورت بن سکتی ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، کبھی ہم اپنی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کبھی کمپلشن یعنی مجبوراً ہمیں کچھ چیزوں میں امپروو کرنا پڑتا ہے۔ مثلا گاڑی خراب ہو گئی ہے، ٹائر جو آپ دے گئے، تو اب یہاں آپ کی کوئی لگژری تو نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ گھر ہے، گھر میں کوئی سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے، سیوریج سسٹم ہے، الیکٹرک کے پرابلمز آ رہے ہیں، کوئی فرش کہیں سے اکھڑ گیا ہے، تو یہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ تو اس طرح کے یہ جو ملے جلے سے فیکٹرز ہیں، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا سٹریس کا سبب بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ کچھ میٹرز میں، بزنس میں، فیملی میٹرز میں، یا کہیں اور ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ان پرابلم کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ لیگل میٹر کمپلیکیشنز اگر کریٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اور یہ سردردی دور تک جائے گی، کیونکہ ایسے پیریڈ میں جب کوئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ جلدی بہتر نہیں ہوتی۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ ٹائم تھوڑا سا کنسرن ہوگا، جس میں چینجنگ ویدر، اس دفعہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وائرل انفیکشن بے تحاشا ہے، اس لیے اسٹرالوجیکل سے زیادہ یہ ویدر کنڈیشن ہے۔ میں اس لیے ویدر کنڈیشن کی وجہ سے آپ سے ڈسکس کروں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب اسٹرالوجیکلی آپ کی امیونٹی ویک ہوتی ہے، آپ پرون ہوتے ہیں جلد سے جلد کسی انفیکشن کے، اوپر سے حالات ویسے ہوں تو بڑی آسانی سے آپ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں انسان بچنے کی تو کوشش کر ہی
کرتا ہی ہے، میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں اسٹرالوجیکلی دیکھتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو کانشیس کر دوں۔ بچوں سے متعلق بھی ایک کنسرن پیریڈ بنتا ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ، پرسنالٹی اور ان چیزوں کے حوالے سے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے بھی ایجوکیشن اور کریئر اور چیزوں میں ذرا سا کنسنٹریشن زیادہ چاہیے ہوگی۔ سیٹرن انسان جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، ڈسٹریکشن کی وجہ سے آپ اپنے بیسک کانسیپٹ یعنی بیسک جو گول ہے آپ کا اس کے اوپر شاید اس طریقے سے فوکس نہیں کر پائیں گے، تو اس میں بھی آپ کو کیئرفل تھوڑا سا رہنا ہوگا۔ ٹریول ٹائم میں اگر آپ کے کوئی ٹریول پلان بنے ہوئے تھے اس میں تھوڑی سی چینجز کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ سورج کے آنے سے کچھ رکاوٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایشوز ایسے بنتے ہیں جو سڈنلی چینج آف پروگرام کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کانفرنس میٹنگ یا کسی بزنس پرپز کے لیے، فیملی پرپز کے لیے بھی اگر کہیں جانا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ جانے سے پہلے آپ کا تھوڑا سا کنیکشن یا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس سے متعلقہ لوگوں سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے۔ تو دوستو یہ اس ویک میں مختصراً پلانٹری پوزیشن تھی، اور نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آؤں گا۔ اس ویک جیسا میں نے آغاز میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایکویریس ختم ہو رہا ہے، پائسس سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے اہل خانہ میں ارد گرد کچھ پائسس کے لوگ ہیں تو ان کی گریٹنگز، ان کی برتھ ڈے بنتی ہے، ان کو گریٹ کرنا نہ بھولیے، اور ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کے 10th ہاؤس میں سورج موجود تھا، پوری توجہ کے ساتھ سیٹرن کا اس کو ایک پورا ملا ہوا تھا۔ پچھلا ویک آپ کا بڑا پروگریسو ہونا چاہیے تھا، میں نے جیسے اس سے لاسٹ ویک کہا تھا کہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ فائنینشیل میٹرز، کام، چیزیں، سٹیٹس رائز کرتا ہے اور آپ کو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی بھی اس کے 2 دن ایسے باقی ہیں، اگر کچھ ایسے پینڈنگ کام تھے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، پرسنل ریلیٹڈ، جاب، بزنس یا ریسیویبلز ایسے تھے آپ کے پاس، یعنی منڈے اینڈ ٹیوزڈے 2 دن ابھی بھی موجود ہیں، اس کو فالو اپ کیجیے گا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے کام جو پروسیس میں ہے، ایسی فائل جو کھلی ہوئی ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کیجیے گا، انسٹیڈ کہ آپ کسی نئے سیٹ اپ کی طرف چلیں، اس لیے کہ ٹائم فیوریبل ہے۔ اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ پھر بدھ سے یعنی آلموسٹ 19 تاریخ سے 19 فروری سے پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے، سورج آپ کے 11th ہاؤس میں پہنچتا ہے سیٹرن کے ساتھ، تو یہاں پہ ڈیسپریٹلی کچھ کاموں کی کرنے کی شدت پیدا ہوتی ہے، ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، لیکن شاید اس طریقے سے حالات موافق اور سازگار آپ کو نہیں ملتے جہاں حسب توقع آپ کو رزلٹس مل سکیں۔ اس لیے آپ کو یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ، یعنی نیچر کے فلو کے ساتھ آپ کو چلنا ہوگا۔ فیوریبل پیریڈ سٹل ہے، گھبرانا نہیں ہے، اپنے معاملات کو بہتر کیجیے گا۔ جاب سے متعلق اسپیشلی میں نئے لوگوں کے لیے کہوں گا ٹورس ایرین، کیونکہ وینس اس وقت آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہ آپ کے کریئر کے لیے اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح فوڈ، فیشن، کازمیٹکس، ان فیلڈ سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات، وہ چاہے ڈیزائنر ہیں، چاہے شاپ کیپر ہیں، یا چاہے کوئی بھی ہیں، اپنے بزنس میں ٹائملی ایکسپینشن، پروڈکٹ پورا کرنا، کمی کو دور کرنا، کسٹمرز کے ساتھ الائن ہونا، اپنی پروڈکٹ کو جسے کہتے ہیں کہ اشتہار بازی کرنا یا ان تک ایکسیس کرنا، یہ ضرورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اس کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز سائیکلوجیکلی ذرا سی آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی، ایموشنلی ایک ایسا سا ویک پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں آپ ذرا سا انڈر پریشر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیک آف کانفیڈنس ہو سکتا ہے، اعتماد کی کمی ہو سکتی ہے آپ کے اندر، اور ہچکچاہٹ کی ریزن صرف یہ ہوتی ہیں کہ کچھ معاملات میں جہاں رکاوٹ آئے گی، جہاں پرابلم پریشانیاں ہوں گی بڑی خوبصورتی کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ کو لگے گا کہ سڈنلی کچھ چیزیں جس پیس کے ساتھ چل رہی تھیں ان میں وہ تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، 12ویں گھر میں جب اپنا رولنگ پلانٹ جاتا ہے تو وہاں پہ انسان تھوڑا سا ضعیف العقیدہ ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا غیر فطری یا ایسی چیزوں کو، سپر نیچرل چیزوں کے بارے میں، اس کے بارے میں خیالات آنے لگتے ہیں۔ نتھنگ ڈوئنگ، اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ اسٹرالوجیکل سائن ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بھی ہوتے ہیں،
میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر فوکس کرنا ہے تو پریکٹیکل معاملات میں کرنے کی کوشش کیجیے گا. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اگر بزنس میں کمی ہو رہی تھی، پرابلمس ہو رہے تھے، تو اس کی وجوہات اور اسٹاک اور چیزوں کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. جاب میں بہت اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. گورنمنٹ جاب میں اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ آف تھے، آف سے مراد ہے جیسے پاکستان میں ایک پیٹرن چلا جا رہا ہے کہ کوئی چھوٹی سی لرزش یا کسی وجہ سے آپ کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے، اپنی سیٹ سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس پوزیشن میں اب جب آپ آئے ہیں تو آپ دوبارہ کوشش کر کے اپنے سیٹ کو ریسٹور کر سکتے ہیں، پوزیشن میں آ سکتے ہیں. پرائیویٹ جاب میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا انڈر پریشر کام کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پرکس، ٹریول، لاجنگ، بورڈنگ یا کچھ اور بینیفٹس میں ذرا سی کمی آئے، یا کچھ سی ایسی فرم میں آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ وہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہے ہوں، اور ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے اگر آپ کے پرکس میں آپ کی سیلری تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ بے روزگاری کے. یہ ذرا سا ایک ویک پیریڈ ہے، اور پھر اس کے بعد بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جوپیٹر ابھی بھی آپ کے اپنے انکم ہاؤس میں موجود ہے اور وہ آپ کو بے روزگار نہیں کر رہا. بلکہ ان تمام ٹورسیرین سے میں کہوں گا کہ پلیز جاگیں، کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو، وقت کو، مقدر کو کوسنے کی بجائے ایکشن لینے کا وقت ہے، کام لینے کا وقت ہے. انکم کا ستارہ آپ بھی اپنے ہاؤس میں موجود ہے پوری شان کے ساتھ. اسٹوڈنٹس کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کے لیے فوکس کرنے کا ٹائم ہے. ٹیکنیکل اور پروفیشنل کالجز میں ایڈمیشن لینے والوں کے لیے کنسنٹریشن کے ساتھ کام کریں. خواہشات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا. اسی طرح ایسے اسٹوڈنٹس جو باہر جانے کے خواہش مند ہیں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر، گاؤں سے شہر، اس طرح کی کوئی موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو اس میں بھی چانسز بہتر اور پازیٹیو ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہیلتھ سے ریلیٹڈ اگر میں یہ کہوں تو یہ تھوڑا سا پیریڈ ذرا سا ولنریبل ہے. تھوڑے سے معاملات میں اسپیشلی آپ کے لنگز اور استھما، اگر کسی اس طرح کی آپ کو کوئی شکایت ہے تو اپنے آپ کا ذرا سا علاج کیجیے، احتیاط رکھیے. اور دوسری سجیشن جو اسٹرالوجیکل نہیں ہے، ویدر کنڈیشن کی وجہ سے، میں اس لیے پہلے بھی کلیئر کر دوں کہ ہر چیز اسٹرالوجی سے منسوب نہیں ہوتی. کبھی کبھی کچھ ویسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ڈیو ٹو لیک آف رینز، بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسموں میں بڑی عجیب و غریب سی شدت ہے، ایسے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رولنگ پلانٹ وینس 12th ہاؤس میں ہے. جب یہ وہاں ہوتا ہے تو یہ ویک ہوتا ہے. ویک ہونے کی وجہ سے چھوٹے موٹے مسائل، پرابلمز، اور خاص کر ہارمونل امبیلنس جیسی تھائرائڈ، کڈنی، ان چیزوں سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں. اگر ایسی کوئی سلسلہ ہے تو اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے گا. انکم کے معاملات میں صرف ایک بات کہوں گا، ایکسپینس میں ذرا سا ہاتھ کھینچیے گا. سیونگ کا ٹائم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائی دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، اس ویک یعنی 17-18 فیبری جو ایکویریس سائن کے لاسٹ 2 ڈیز ہیں، اس میں پھر چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی. سورج آپ کے 10th ہاؤس، اسٹیٹس ہاؤس میں آئے گا. میں اسٹرالوجیکلی کہوں تو یہ بڑا مزے کا اچھا بہتر ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ بہت دنوں سے کسی جاب کی تلاش میں تھے، کسی کام کی کو لینے کی کوشش میں تھے اور اس میں کچھ رکاوٹیں بن رہی تھی، تو وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کمپٹیشن ٹف ہوگا، آرگومنٹس شدید ہوں گے، ریزسٹنس آئے گی، لیکن آپ کے ہاں جوپیٹر کی جو پریسنس ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل بنے گی. اور کمیونیکیشن سے، آرگومنٹ سے، گفتگو سے، پریزنٹیشن سے آپ کنونس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ اسٹرالوجیکلی ایک بڑا بہتر اور کمفرٹیبل ٹائم ہے. میں ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ جو پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں، سروس پرووائڈر ہیں کسی قسم کی، وہ اگر کسی پروجیکٹ کے پیچھے چل رہے تھے، نہیں مل رہا تھا، تو یہاں پہ دوبارہ آپ کے پاس ایک نیچر اپرچونٹی لے کے آ رہی ہے. وہ آپ کو فیوریبل کر رہی ہے، کمفرٹیبل کر رہی ہے، اور آپ کمپٹیشن میں جمپ ان کر کے چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ. اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر جاب کے متلاشی ہیں اور انٹرویو پوزیشن آپ کی چلی آ رہی ہے، تو یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ریٹن سے زیادہ کمیونیکیشن، اسپوکن زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی پرسنالٹی اور آپ کا کانفیڈنس زیادہ میٹر کرے گا، زیادہ اہم ہوگا اور دیکھا جائے گا. اس لیے آپ کی پوری کوشش سویٹ، ویل انفارمڈ، اور جسے کہتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ ڈسکشن کے اوپر ہونی چاہیے انٹرویو کے دوران.
مارچ آئی ٹی کمپنی سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے بھی ایک بہتر اور اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے پاس فوراً سے جاب آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, نئے اپرچونٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر ایسی کوئی آپشن آپ کے پاس آ رہی ہے تو بلا جھجک جمپ ان کیجیے گا, اور فارغ بیٹھنے سے بہتر ہوگا کہ کوئی نہ کوئی کام کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ منی میٹرز, فائنینشیل بزنس کرنے والے, یعنی جسے کہتے ہیں فورن ایکسچینج ٹریڈ میں, اسٹاک ایکسچینج میں, آپ کو ذرا سا محتاط لو پروفائل ہونا ہوگا. آپ مارکیٹ ٹرینڈ کو اچھے طریقے سے دیکھیں گے اپنے لیے بھی اور اپنے کلائنٹ کے لیے, اور پھر آپ اچھی سجیشن دینے کے قابل ہوں گے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ یہ وقت تھوڑا محتاط رفتار کے ساتھ خود اور اپنے کلائنٹ کے لیے کام کرنے کا ہے. جاب کی میں نے آپ کو بات بتا دی, اس طرح کا ہوگا. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے تھے, وہ کوئی اتنی بڑی فیور بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, لیکن بہرحال یوں دکھائی دیتا ہے کہ الٹا آپ کے اوپر کچھ ایسی رسپانسبلٹیز زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کسی کولیگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کے اوپر کام کا دباؤ زیادہ بن سکتا ہے, آپ کو زیادہ ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ وینس آپ کے فرسٹ 11th ہاؤس میں, تو خواہشات کے حوالے سے بڑا اچھا ٹائم ہے. وہ خواتین و حضرات جن کی شادی کے سلسلے میں چیزیں رکی ہوئی تھیں, وہ پیریڈ بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں اچھے مواقع بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر اس طرف آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. بچوں کے رشتوں کے حوالے سے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بھی اگر آپ کے ذمہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تو آپ اسے بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. میں ایک چیز آپ سے ضرور کہوں گا کہ ٹین ایجر, کیونکہ مارس آپ کے ایک خاص ہاؤس میں موجود ہے, تو بچوں کے مطالبات میں اگر آپ پورا نہیں بھی کر سکتے تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے گا. آؤٹ رائٹ ان کو بلیم کر کے یا ان کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ڈسکشن اور کمیونیکیشن کے ساتھ کنونس کرنے کی. مثلا بچے کو لیپ ٹاپ کی ضرورت آپ نہیں کر سکتے, بچہ کسی جگہ جا کے, بچے سمرال ٹین ایجر بھی ہو سکتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, بچہ کہیں اور جا کے پڑھنا چاہتا ہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو بہتر ہوگا کہ آپ ان کو کنونس کر کے اپنے مسائل اور پرابلمس کو آگاہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ تھوڑا سا کنفلکٹ فیملی میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, میں اس لیے اس سے بات کر رہا تھا. اور اس کا افیکٹ آپ کی انکم کے اوپر آتا ہے, جہاں پہ جا کے آپ کو شاید اپنی ضروریات کے لیے کچھ لینڈنگ لون وغیرہ بھی کرنا پڑے. تو کوشش کیجیے گا کہ اگر اس کے بغیر آپ کی بات بن سکتی ہے تو زیادہ بہتر اور کمفرٹیبل ہوگی. دوسرا دوستو آپ کے لیے امپورٹنٹ سبجیکٹ جو بنتا ہے رشتہ شادی, یہ بھی ساری چیزیں ہوگی. ہیلتھ کے پوائنٹ آف سے مون ان اسکارپیو جب یہ آتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سیٹرن جب اس میں آتا ہے تو آپ اگر, اور خاص کر مارس ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے بھی پوزیشن میں ہے, بلڈ پریشر اور السر یا ڈائجسٹو پرابلم کے شکار لوگوں کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی. اس میں آپ کو عموماً پین اٹھتے ہیں, اور وہ فالس پین کبھی کبھی ہارٹ کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں, جس سے آپ کو خوف پیدا ہو سکتا ہے. بظاہر یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس طرح کا پیریڈ ہے, اگر کوئی ایسی انڈیکیشن آتی ہے تو آپ کو فوری طور پہ کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. محض سمٹمز کے اوپر نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ یہ وقت اسٹرالوجیکل ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا پرابلم کر سکتا ہے. اب مثلا میں کہتا ہوں اگر 1000 میں سے ایک چانس بھی ایسا ہے تو اسے نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اسے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی سفارش یا کسی گورنمنٹ پوزیشن میں بیٹھے ہیں, کوئی کام کے لیے آ رہا ہے, تو اس کی لیگل سٹیٹس اور اس کی لیگلٹی کو دیکھنا بہت ضروری ہوگا. اس لیے کہ سیٹرن سن مارس جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہم جلد بازی میں یا کسی انفلوئنس میں کائنڈ آف ٹریپ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں پہ غور نہیں کرتے, اور بعد میں پھر ریپرکشنز یا اس کے مسائل ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. تو دوستو اس طرح کی یہ پلانٹری پوزیشن ہے, اسے احتیاط کے ساتھ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کبھی کبھی زندگی اپنے نہج پہ چل رہی ہوتی ہے, لیکن سڈنلی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کو تبدیلی کی طرف مائل کرتی ہیں, ٹرانسفارم کرنے کی طرف لے کے جاتی ہیں. اسٹرالوجیکل پیریڈ میں جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ 2 ایریاز, پچھلے ویک بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جوپیٹر آپ کے 12th ہاؤس جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے
سورج کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. نواں گھر اسٹرالوجیکل ایک ایسا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تجربات نئے نئے ہوتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اور کامیابی کے لیے ہم اپنی ذات کے اوپر غور کرتے ہیں، ٹرانسفارم ہوتے ہیں. ٹرانسفارم ان دا سینس کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، انکلکیٹ کرتے ہیں. یہ 2-3 چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ویک میں، یعنی 17-18 منڈے ٹیوزڈے تو ویسے ہو گئے، لیکن بدھ کے دن سے آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے مشاورت، اس کے لیے پراپر کنسلٹینسی، ایکسپیرئنس لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا، اور پھر کوئی سٹیپ لینا چاہیے. یعنی میں کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویل اکوپڈ ہوں تو تب کوئی چیز کیجیے گا. اسپیشلی اگر آپ سفر کرنے جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ کہیں دوسری جگہ پہ موو کرنے کا ہے، ریزیڈنس شفٹ کرنے کا، آفس بزنس شفٹ کرنے کا، ملک کے بارے میں باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ویزا اپلیکیشن اپلائی کرنے چلے جا رہی ہے. یہ پورا مہینہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ 23 مارچ تک چلے گا، اور اس کا سائیکل 19 فیبرری سے سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. میں ایکسکلوسیولی اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. اس پیریڈ میں آپ نے میجر ڈیسیژن میکنگ سے پہلے اس کے ریپرکشنز، اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو سارے اینگلز کو بہت اچھے طریقے سے ویلیویٹ کرنا ہے اور سوچنا ہے. جاب میں، کریئر میں اگر میں دیکھوں تو یہ ٹائم بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پرسکون ہے. وینس پوزیشن آپ کے 10th ہاؤس میں موجود ہے. پالیٹکس، میڈیا، ٹیلی ویژن، پرنٹ میڈیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میڈیکل پروفیشن میں وہ خواتین و حضرات جن کا فزیشین کے ساتھ ساتھ استھیٹک کے ساتھ تعلق ہے، بہت زیادہ کازمیٹک سرجری جسے ہم کہتے ہیں، ایز این فزیشین، ایز اے سرجن، سارا کچھ ہے. آپ کی گرومنگ، آپ کی لرننگ، آپ کی ٹریننگ کا بڑا وقت ہے، اور آپ کے بزنس ایکسپینشن کا بھی وقت ہے. اس ایکسپینشن کے لیے میں آپ سے ایکسکلوسیولی اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ ایسے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوئی آنے والی اپرچونٹی جو آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، اور کسی کانفرنس میں، کسی میٹنگ میں، ایون میں یہ کہوں گا کہ ینگ لوگ جو پروفیشن میں آ رہے ہیں، ابھی کریئر میں پراپر سٹارٹ نہیں ہوا، ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا سا ٹائم ہے کہ جہاں پہ انہیں اپنے سکل کو انہینس کرنے کے لیے، لرننگ کے لیے، انٹرنشپ کے لیے بھی جانا چاہیے، کام کے لیے بھی جانا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پے کیا جا رہا ہے. پولیٹیشینس کے لیے میں نے جیسے یہ کہا تھا، اکاؤنٹیبلٹی پیریڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں انہیں سخت سوالات اور سخت قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس میں بھی پبلک فیسنگ اگر آپ کی ہے، انٹرویوز میں، چیزوں میں جاتے ہیں، تو یو ہیو ٹو بی ویری ویل پریپیئرڈ، ادروائز آپ کو امبیرسنگ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. 9th ہاؤس میں جب آتا ہے سلسلہ، تو یہاں پہ ہائر ایجوکیشن کا ایریا اوپن ہوتا ہے. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی تعلیمی سلسلے کو چھوڑ دیا تھا مجبوری سے، جاب سے، دیر آر لاٹ آف ریزنس کبھی بھی ہوتی ہیں، اسے ریزیوم کرنے کا وقت دوبارہ شروع ہوتا ہے. آپ یعنی تعلیمی معاملات کو نئے سرے سے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، اور وہ چاہے آپ کا لوکل ہے یا باہر ہے یا آن لائن ہے. آپ دونوں صورتوں میں اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں، تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں، تجربے میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے موسٹ فیوریبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لہٰذا اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بنتی ہے یا کوئی ایسا خواب ہے یا خواہش ہے تو اسے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بزنس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ کے فارن ریمیٹنسز یا انکم فرام دا فارن وہ بہت اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس سلسلے میں آپ کو اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے، کسٹمر کے ساتھ انٹیکٹ ہونا چاہیے، پروڈکٹ کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ مارکیٹ ٹرینڈ کس قسم کے چلے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ مون اچھی پوزیشن میں ہے، فیوریبل ہے، آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. فوکسڈ ہونا زیادہ ضروری ہوگا آپ کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کے لیے بچوں کی شادیاں یا ایسے مسائل طے کرنے کے لیے بھی ایک بہتر اور فیوریبل پیریڈ ہے. خود آپ اپنی شادی کینسیرین، اپنی شادی کے خواہش مند ہیں، تو یہ آپ کے بھی میرج کا پیریڈ ہے، شادی کا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں، لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایموشنل
کی بجائے ریئلسٹک لاجیکلی فیصلہ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی سچویشن یا صورتحال بنتی ہے جہاں آپ کسی رشتے میں انوالو ہیں، کسی تعلق میں انوالو ہیں، لیکن اسے ڈسکلوز نہیں کر پا رہے، تو دس از دا ٹائم ٹو ڈسکلوز، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، اسٹرالوجیکل سائن چینج ہوتے ہیں ہر لمحے، ہر گھڑی، وقت بدلتا ہے، ستارے بدلتے ہیں، ان کے بدلنے سے ہمارے حالات بدلتے ہیں، موڈ بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے۔ مزاج بدلنے سے ہمارے حالات بھی بدلتے ہیں، کبھی کبھی وہ فیوریبل ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو شاید ہمارے لیے انفیوریبل ہوتی ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا رول کتنا ہے، ہم کس طریقے سے حالات جو خود بخود پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے لیتے ہیں اور کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ریئیکشن بہت سی جگہوں کے اوپر ہمارے لیے میٹر کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی ہے، یعنی 17-18 فیبری تک تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، جیسی پچھلی ویک کی کیفیت تو آلموسٹ ویسے، ایکسیپٹ اے فیو تھنگز جو چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ڈیسپریٹلی آپ انکم بڑھانے کی خواہش میں مبتلا ہیں، یعنی شدت کے ساتھ پیسے کی ضرورت کسی نہیں ہوتی، سب کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کے انکم ہاؤس کے اگینسٹ راہو، مارس، سیٹرن 3 ستارے موجود ہیں۔ جہاں شدت سے انکم کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہاں ستارے ہم سے اتنی ہی زیادہ احتیاط کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ جلد بازی میں کوئی کام کرنا، لے لینا، اس توقع کے ساتھ ہم اسے کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن اس کا نہ ہو سکنا اور فائدے کی بجائے نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب یہاں میں خدا نخواستہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، نقصان کی پریڈکشن نہیں کر رہا۔ ویکلی ہاروسکوپ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انڈیکیٹ کیا جائے کہ کس طرح کی صورتحال ہے، اور اس میں پریکاشنز اور احتیاط کا دامن اگر ضروری ہو تو آپ لیں، تو آپ بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ڈیسپریٹلی اگر آپ ایمبیشیس ہیں، بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہیں کہ جلد سے جلد آپ کو بڑے سے بڑا پیسہ کمانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، وہیں آپ کی پیس اس وقت تھوڑی سی سلو ہونی چاہیے۔ گریجولی، احتیاط کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اسپیشلی اگر آپ کے بڑے پروجیکٹس ہیں، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹینڈر بزنس ہے، ساری چیزیں جہاں کمپٹیشن میں اور بہت سے ایسے لوگ آ رہے ہیں، تو وہاں پہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کام کیجیے۔ ریئلسٹک 2 سینس میں ہوتا ہے، پرائس کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور سیکنڈ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ اپنی کیپیسٹی کو کبھی بھی اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، بلکہ سلائٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کر کے پھر آپ کوئی اسٹیپ لیں گے تو آپ کے لیے لانگ رن یعنی دورس نتائج بہتر اور پازیٹیو ملیں گے۔ یہ البتہ ٹائم فیوریبل ہے، کسی کمپٹیشن سے آپ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو جمپ ان کرنا ہے، آپ کو فائدہ لینا ہے، ٹائم از فیوریبل، لیکن جسے کہتے ہیں احتیاط کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وینس آپ کے 9th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ آپ کو فارن سے ریلیٹڈ، نواں گھر اوورسیز کا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ اچھی وائبز آتی ہیں۔ اگر آپ ٹریول کر کے جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسپرچول ٹریول کے لیے بھی بہترین ٹائم بنا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی منت ہوتی ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، زیارات پہ جانا، جو بھی اس کے ٹریول پیریڈ وہ بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ٹریول ارینجمنٹس کا بھی پیریڈ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری امپارٹنٹ چیز بنتی ہے بزنس میں، اگر آپ کے ریسیویبلس ہیں، ریسیویبل سے مراد اگر آپ کی لون ہو چکا ہوا ہے تو اسے بھی ریسیو کرنا، اور اسی طرح وائس ورسا اگر آپ نے کچھ بینک لائبلٹیز یا ایسی کوئی چیزیں آپ کے اوپر ڈیو ہیں تو ان کی پیمنٹ کے لیے بھی آپ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، اور ٹائملی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے معاملات کو پورا کر سکیں، پے آف کر سکیں۔ یہ دونوں چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چلیں گی تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ امپارٹنٹ فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے مارس ان 12th ہاؤس۔ مارس ان 12th ہاؤس آتا ہے تو آپ کو سڈنلی یوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کا جو انرجی لیول تھا تھوڑا سا ڈراپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ برین جس شدت کے ساتھ ذہن کام کر رہا تھا وہاں پہ فلکچویشن ہو رہی، جیسے بجلی کی نہیں ہوتی، چیزیں رکتی ہیں، چلتی ہیں، لیک آف کانفیڈنس کی فیلنگ آپ کے اوپر آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ
کوئی میڈیکل ریزنز ہیں، اسٹرالوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، اوور سٹریس بھی ہو سکتے ہیں، اور شاید باڈی آپ سے ریسٹ کا تقاضا کر رہی ہے۔ نیند پوری کیجیے گا، پراپر ریسٹ لیجیے گا، اور پھر بھی اگر یہ کنڈیشن یا سمٹمز رہتی ہیں تو پھر آپ اپنے کنسلٹنٹ سے، ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا، اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو بلڈ پریشر اور ایل ایف لپڈ پروفائل ایشوز ہیں، کولیسٹرول وغیرہ کے پرابلم ہیں، تو آپ لوگوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لیو سائن جو ہوتا ہے، اسے رائل پلینٹس کہا جاتا ہے، سن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور ہارٹ آپ کا مین ایریا ہوتا ہے، دل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایموشنز آپ کے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ سے متعلق اٹس اے ونڈرفل پیریڈ، بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے ٹائم، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اگر اپنی یا بچوں سے متعلق آپ نے کوئی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو یہ اس کے لیے بھی رائٹ ٹائم ہے۔ ایجوکیشن میں بچوں کی ایجوکیشن، اپنی ایجوکیشن، آپ چھوٹی ایج کے ہیں یا اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ تھوڑی سی مجھے چیلنجنگ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے بچے کوئی پروگرس نہیں کر رہے یا انہیں کوئی پرابلم کی انڈیکیشن ہے تو ان کے ساتھ فرینڈلی جیسچر کے ساتھ بیٹھیے اور ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر انہیں کسی سبجیکٹ میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، ٹیوشن، گائیڈنس، کوچنگ کی ضرورت ہے، وہ لے کے دیجیے، اور آفٹر ایگزام اگر پاسٹ رزلٹ کی وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو سبجیکٹ چینج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی ان کو ہیلپ کیجیے گا۔ ٹریول ٹائم از گڈ، وہ بھی آپ کا ساتھ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایکسپینس ذرا سا کم کرنے کی کوشش کیجیے گا، لائبلٹیز کو کوشش کیجیے گا کہ پے آف کیجیے گا، اپنے ذاتی ایکسپینس کی بجائے اپنی لائبلٹیز کو کم کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوستو، یہ تھی پلانٹری پوزیشن اس ویک میں۔ آپ کی اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب خود بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، سیٹرن زحل آپ کے ساتویں گھر میں تھا، چیلنجز کا پیریڈ تھا، آف اینڈ آن میں آپ سے بات کرتا بھی جا رہا تھا، لیکن ابھی تھوڑی سی کچھ چیزوں میں زیادہ تیزی، زیادہ جلد بازی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک میں۔ یعنی اس ویک میں اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ ایکویریس بھی سن جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت پائسز ہاؤس میں سورج کی پریزنس 19 سے آئے گی۔ جب 19 سے آئے گی تو کچھ ایسے معاملات جو دبے ہوئے تھے سر اٹھائیں گے۔ ان کے سر اٹھانے کی وجہ سے آپ ایموشنلی امبیلنس ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ریئیکشن کر سکتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہے، اور خاص کر میں اس کا جو تعلق ہوگا آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوگا، تعلقات کے حوالے سے ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کچھ عرصے سے کچھ ود ان فیملی کوئی ایشو چل رہے ہیں، کوئی بریک اپ کی پوزیشن ہے یا کوئی سپریشن والے ایشوز چل رہے ہیں، تو میں یہاں کہوں گا کہ نیچر آپ کو دوبارہ ری تھنکنگ کی اپرچونٹی دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ بیک فٹ پہ ہیں تو آگے بڑھیے، اگر آپ کا پارٹنر پیچھے ہے تو آپ کو آگے آنا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اوور آل ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا وقت ہے، یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ کیا آپ کے ری ایکشن یا جو آپ نے فیصلے کی صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ عقل، منطق، لاجک کی روشنی میں فیصلہ کیجیے گا۔ اس کا تعلق آپ کے ذاتی تعلقات کے ساتھ ساتھ آپ کے بزنسز کے ساتھ بھی ہے۔ بزنس پارٹنر بھی اس کے اثر میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی ایسی آدھی ٹوٹی انفارمیشن ملتی ہے یا حسب خواہش آپ کی انویسٹمنٹ کے آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے، وہاں آپ متنفر ہو رہے ہیں اور کوئی آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے یا خود بخود آپ کا اپنا ذہن آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ الوژن بھی عموماً ایسے میں ہوتے ہیں، اوور ایکٹیو برین ہوتا ہے تو وہ خود بخود کچھ اسٹوریاں کریٹ کرتا ہے اور اس کی روشنی میں آپ بلاسٹ ہوتے ہیں، سڈنلی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تو میں دوستو آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ کا محتاط رہنے کا، ری ایکشن کا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بری خبر ملتی ہے آپ کو، تو اس ویک میں آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اسے فوری ری ایکٹ نہیں کرنا، بلکہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے، کنفرم کرنا ہے، پھر کوئی ری ایکشن دینا ہے۔ وہ آپ گورنمنٹ جاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کا کہیں بھی کوئی سلسلہ ہے، اصل میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو بچا کے اور اپنے سسٹم کو بچا کے چلنا ہے۔ یہ پوری مہینہ آلموسٹ 23 مارچ تک یہ رہے گا،
لیکن اس کی شدت دا مومنٹ سورج آئے گا 19 سے لے کے، اور یہ ویک امپارٹنٹ ہوگا. اور اس ویک میں بھی، اس ویک کا لاسٹ جو ڈیز ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہوں گے، اہم ہوں گے. اس میں فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، سنڈے آر ویری امپارٹنٹ. اس میں اسپیشلی اگر آپ کے کوئی سبلنگس، بہن بھائی کہیں سے آتے ہیں، آپ کے کوئی پارٹنرز آتے ہیں، کوئی میٹنگ کال کرتے ہیں، اس میں آپ کو، جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہ ذرا سا محتاط ہونا چاہیے. اسی طرح بزنس اپرچونٹیز آپ کے پاس خود بخود چل کے آئیں گی، بہت سے لوگ ڈفرینٹ طرح کی آپشنز دیں گے، لیکن میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو بڑا کیئرفلی سلیکٹ کرنا چاہیے، چوز کرنا چاہیے. بہتر ہوگا کہ کچھ ٹائم لیں، مشاورت کے بعد پھر کوئی انویسٹمنٹ کی طرف جائیں. یہ انویسٹمنٹ کرنے سے زیادہ انویسٹمنٹ بچانے کا وقت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. وینس آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے، تو یہاں پہ رومانس، ایموشنل لائف، پرسنل لائف، یہ تھوڑی سی آپ کی ہائپر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں ڈیفیشنسیز فیل ہوتی ہیں. لونلی نیس کی فیلنگ بھی آپ کے اندر آ سکتی ہیں، اور اس لونلی نیس کی وجہ سے کچھ لوگ آپ کو بہت جلد انفلوئنس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ اور خاص کر اپوزٹ جینڈر سے ریلیٹڈ، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوتا ہے اور ٹریپ میں نہیں آنا ہوتا. میں لفظ ٹریپ استعمال کر رہا ہوں. ٹریپ از اے نیگیٹو ورڈ. ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو فیور کرنے والا ٹریپ ہی کر رہا ہو، وہ آپ کو دل سے مدد بھی کر رہا ہو، لیکن آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہیے. بھلے آپ سیکنڈ میرج کر رہے ہیں یا فرسٹ میرج کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے کچھ پیغام رسانی کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسٹیٹس ان 10th ہاؤس جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت اچھا بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کی ایلیویشن جاب میں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور کمیونیکیشن پلانٹ جو ہے وہ بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی آپ کے 7ویں گھر میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی آپ کے ساتھ کام کیا تھا، اگر ان سے ریکمنڈیشن لی جاتی ہے تو عموماً پازیٹیو رسپانس اور یہ ملتا ہے، جو آپ کے لیے بہتر بھی ہو سکتا ہے، فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ دوسری چیز بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ وینس جس کا تعلق آپ کی انکم کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ گاڑی، گیجٹس، الیکٹرانک گیجٹس، ان ساری چیزوں میں اگر کوئی ریپیئر یا کوئی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے تو ٹائملی اس کو دیکھیے گا. اس میں کوئی فالٹ آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کام افیکٹ ہو سکتے ہیں. یعنی انٹرنیٹ، یہ سارے فیکٹرز آپ کو آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، خرچے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. بچوں سے متعلق از اے گڈ ٹائم، اسپیشلی بہت چھوٹے بچے، نئی اسکولنگ والوں کے لیے بھی آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ان کے اوپر توجہ دیجیے، ان کے اوپر کام کی کوشش کیجیے کہ وہ ٹائملی اپنا کام کر سکیں. جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیشن شپ کو امپروو کر کے، بچا کے، سیو کرنے کا ٹائم ہے. اسی کی روشنی میں اس ویک کو آپ نے گزارنا. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لبرا کا رولنگ پلانٹ ہوتا ہے وینس. اور وینس کا تعلق ہوتا ہے دنیا کی بڑی خوبصورت چیزوں کے ساتھ، اسٹیٹک سینس کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، موج مستی، ہیپینس، خوشی، ان ساری چیزوں کے ساتھ. البتہ بہت سے ایسے فیکٹر اور عوامل ہوتے ہیں جو اس سارے چیزوں کے لیے اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کا ایئر سائن ہے، ایئر سائن کے لوگ اپنے ماحول، اپنے آس پاس سے زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت جو اسٹرالوجیکل پلانٹری پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ اور ٹف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ مارس آپ کے انکم ہاؤس کا جو لارڈ ہے، جو رولنگ پلانٹ ہے، وہ تھوڑا سا جمپ کر چکا ہوا ہے، اور جمپ کر کے آپ کے 10th ہاؤس میں 10th ہاؤس میں آتا ہے. تو یہاں پہ کچھ اپنے آپ کو معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے کچھ کمپلشن ہوتی ہے آپ کی اخراجات کرنے کی، ایکسپینس کرنے کی، تاکہ آپ اپنے آپ کو کسی مقام پہ لا سکیں، کہیں آپ دکھا سکیں، کچھ کر سکیں. ایون اچھا بزنس گین کرنے کے لیے بھی اچھی آفس، اچھی چیزیں، اچھی گاڑی بعض کا میٹر کرتی ہے، ساری چیزیں یہ کرتے ہیں. تو یہاں مجبوراً آپ کو کچھ اخراجات کرنے ہوں گے اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے. اس کی دوسری وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے 6th ہاؤس میں مارس مرکری 2 پلانٹری پوزیشن سیٹرن کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہی ہوتی ہیں. کوششوں کے باوجود بھی
کچھ چیزوں پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھوڑے سے پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں کہ کیونکہ وینس اس وقت آپ کے اپنے ہاؤس میں نہیں 7th میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ دوسروں کے زیر اثر زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ سیٹرن مارس سن جب اکٹھا ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں آپ جلد بازی بھی کر سکتے ہیں، آپ نے نہیں کرنی. فائنینشیل میٹر، اسپیکولیشن، اسٹاک ایکسچینج، ٹریڈنگ، بٹ کوائن، کرنسی، ان سارے فیکٹرز میں کام کرنے والے لوگ وہاں پہ جا کے آپ کو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ موو کرنی ہوگی، کیئرفلی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا ایریا جو کسی وجہ سے آپ کی نظر سے نہیں آیا، وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہونے کی وجہ سے لاس کی انڈیکیشن نہ بن سکے. تو یہ دیکھنا ہے. اسی طرح ریل اسٹیٹ، ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ گولڈ، ریل اسٹیٹ، کازمیٹکس اور بلڈنگ مٹیریل سے ریلیٹڈ خواتین و حضرات کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم. نئے بزنس، نئی اپرچونٹی کا پیریڈ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر آپ سروس پرووائڈر ہیں، انجینئر، آرکیٹیکٹ ہیں، سارا کچھ ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس گڈ آپشنز، اچھی آپشن ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں آپ کو. ان آپشنز کی وجہ سے آپ اپنا فائنینشیل سٹیٹس امپروو کر سکتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم بزنس لے سکتے ہیں. یہاں میں یہ کہوں گا گورنمنٹ بزنس کے ساتھ بزنس کرنے میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا، انٹل انلیس کہ آپ کنفرم نہ کر لیں کہ ان کے پاس فنڈز کی اویلیبلٹی ہے. ادروائز آپ کا سٹاک، آپ کی فائنینشیل سروسز جو آپ نے دی ہیں، ان ریٹرن جو آپ کا ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بلاک ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے آپ نے اس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے پھر آگے بڑھنا. مون آپ کے پاس انکم ہاؤس میں جب موجود ہوتا ہے تو یہ ایک اندر گڈ سافٹ اپرچونٹی شارٹ ٹرم بزنس کی لے کے آتا ہے. شارٹ ٹرم بزنس میں ریل اسٹیٹ ایسی چیزوں میں انویسٹمنٹ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہے. بچوں سے متعلق میں یہ کہوں تو یہ پیریڈ تھوڑا سا بہتر اور کمفرٹیبل ہے، ڈیسیژن میکنگ کے لیے آسانی ہے. البتہ اگر آپ کو ہیلتھ ایشوز ہیں خدا نخواستہ اور ان کا تعلق آپ کے ایبڈومینل ایریا سے ہے، میدا، جگر، گردے، ان میں ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رکھنا ہے، انویسٹیگیشن احتیاط میں جائیے گا. مارس اینٹی کلاک وائز آپ کے 4th ہاؤس میں جب آتا ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کا انرجی لیول لو کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیمپرامنٹل ایشوز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ خدا نخواستہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی آپ کو کراس کر گیا یا کوئی ایسی چیز بن گئی تو اگنور کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی بھی نظر آنے والے جھگڑے سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں بیڈ امپیکٹ بنتا ہے، جس میں آپ غلط لوگوں کے ساتھ انگیج ہو کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے میں پیشنس اور اگنورنس آپ کے لیے بہتر ہوگی، اوائڈ کیجیے گا. اپنے ایگو کا ایشو نہ اسے بنائیے گا، یہ اس چیز کا تقاضا ہے آپ کے ساتھ. میرج کی خواہش مند لوگوں کے لیے اٹس اے ونڈرفل ٹائم. شادی کی خواہش کرتے ہیں، پسند کوئی ہے، بتانے کا وقت ہے، فیملی کو انٹروڈیوس کروانے کا وقت ہے، رشتے ناطے طے ہونے کا وقت ہے. اور خاص کر اگر آپ کے پاس پرپوزل کوئی ایسا ہے، بچوں کے لیے کوئی ایسا پرپوزل ہے جو آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری آ رہا ہے، تو اسے ریکنسیڈر ضرور کیجیے گا، یہ بہتر اور فائدہ مند ہوگا. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اٹس اے گڈ ٹائم. آپ اپنی تعلیمی معاملات کسی وجہ سے رکے تھے، اسے ریزیوم بھی کر سکتے ہیں، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن اور خاص کر میں کہوں گا پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے اندر گڈ ٹائم. لیکن کنسنٹریشن مجھے ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. جتنی ریکوائرڈ چیزیں بن رہی ہیں، آپ کو جتنی محنت کی ضرورت ہے، شاید آپ اتنا کر نہیں پائیں گے. تو اس لیے اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے فوکسڈ ایریا کو کم سے کم رکھیں، تاکہ آپ کا پریورٹیز جو ہیں ان کو سیٹ کر کے جائیے گا، آپ کے رزلٹ افیکٹ نہ ہوں. مجھے تھوڑا سا افیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ڈیو ٹو لیک آف کنسنٹریشن. یہ تھوڑا سا ایک احتیاط والا فیکٹر ہے. اسی کی روشنی میں اپنا ویک اگلا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسا ہے. اس ویک مجھے اجازت دیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کا رولنگ پلانٹ مارس 9th ہاؤس میں ہے، کچھ نئے تجربات لینے جا رہا ہے، کچھ نئی چیزیں سیکھنے جا رہا ہے. اچھا، جب میں یہاں اسکارپیو کی بات کروں گا تو 2 چیزیں آپ نے احتیاط کے ساتھ سننی ہیں.
اگر آپ کا سن سائن اسکارپیو ہے تب بھی، اور اگر آپ کا مون سائن اسکارپیو آپ نے تب بھی اس سائن کو ضرور سننا ہے۔ اس لیے سننا ہے کہ آپ کا رول، اور اسپیشلی فیمیل کے لیے، خواتین کے لیے، آپ کا سن سائن سیجیٹیریس ہے، لیو ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ کا مون سائن اسکارپیو ہے تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ تھوڑا سا محتاط طریقے سے چیزوں کو آپ نے سننا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وقت آپ کی ریزیڈنس چیزیں، جگہوں کو چینج کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی پلانٹری پوزیشن کو دیکھتے ہوئے موو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں انیشیٹو لیجئے گا، شفٹ لیجئے گا، اور اگر بہت عرصے سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نتائج نہیں مل رہے تو میں مشورہ دوں گا کہ موو کیجئے گا، وہ سفر کیجئے گا، چاہے وہ شارٹ ٹرم ہی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی حرکت آپ کے لیے باعث برکت ہوگی۔ ایک تو یہ پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا، فائنینشیل سٹریس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں آپ کے پیسے پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا آپ نے کچھ سروسز اگر دی تھی تو اس کے ریسیویبلس پینڈنگ ہیں، آپ کو نہیں مل پا رہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں، وینس بھی آپ کے سکس ہاؤس میں موجود ہے، اور جب یہ آپ کا انکم کا لارڈ بھی ہے اس وقت، انڈائریکٹلی میں یہ کہوں گا، کیونکہ آپ کا 9th ہاؤس 12th ہاؤس کا یہ رولنگ پلینٹ بھی ہے، یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ کچھ نئی اپرچونٹیز دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ کام کرنے کی آپ کو گائیڈنس آ رہی ہے۔ البتہ اگر آپ فلم، میڈیا، ٹی وی ایسی چیزوں سے وابستہ ہیں تو آپ کو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھلے آپ کا سائن اسکارپیو ہے، لیکن آپ کا وینس 12th ہاؤس میں جب 6th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ کچھ اپرچونٹیز دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کچھ شارٹ ٹرم قسم کے آپ کے پاس پروجیکٹس آئیں گے، وہ پروجیکٹ آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ اسی طرح میڈیکل پروفیشن سے وابستہ خواتین و حضرات کے لیے، اور اسپیشلی میں کہوں گا اگر آپ کی ڈپارٹمنٹ سائیکالوجی یا سائیکیٹری ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس اپنے علم کو بڑھانے کے لیے ریفریشر کورسز، ٹریننگ کے لیے ہے، اور اگر شارٹ ٹرم کچھ ایجوکیشن باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تعلیمی معاملات آپ کے لیے فیوریبل بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو ہیلپ اور سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن آپ نے سنی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بچوں سے متعلق، بچوں سے متعلق آپ نے بڑا فرینڈلی رہنا ہے، دوستانہ رویہ رکھنا ہے بچوں کے ساتھ۔ اگر کسی وجہ سے بچوں سے مراد ہی میری آپ کے اپنے بچے، سبلنگز اور فرینڈز، یہ تین ایریا اس وقت آپ کے سن سیٹرن کی اپوزیشن کی وجہ سے افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں اپنے بچوں سے، چھوٹے بہن بھائیوں سے اور فرینڈز کے ساتھ کسی وجہ سے ایموشنلی آپ ڈس اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، مایوس ہو سکتے ہیں، چھوڑنے کی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن اتنی شدت نہ کیجیے گا، ذرا سا ٹائم لیجیے گا، پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بعض اوقات ہمارے کانوں میں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں یا ڈالی جاتی ہیں جو عموماً صحیح نہیں ہوتی، اور ہمارا رویہ بڑی شدت کا ہوتا ہے۔ چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ مارس اینٹی کلاک وائز ہے، جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ فیک نیوز آپ کو افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو سو بی کیئرفل اباؤٹ فیک نیوز۔ خود بھی اس کے اثر میں نہ آئیے اور دوسروں کو بھی اس کے اثر میں نہ لے کے جائیے گا۔ جوپیٹر انکم کے پوائنٹ آف ویو سے فیوریبل بنا ہوا ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، ستاروں کے مطابق جو تھا حالات وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی، آپ کے 11th ہاؤس 3rd ہاؤس سے نکل کے سورج 4th ہاؤس میں آیا، دکھائی دیتا ہے کہ آپ کی پوری فوکس توجہ ساری 4th ہاؤس ہوتا ہے گھر کا، گھر سے متعلق چیزیں، امپرومنٹ، رینوویشن، یہ سارا فیکٹر آتا ہے، ایڈیشن ان فیملی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیریڈ وہ ہوتا ہے جہاں شادی بیاہ، اپنی بچوں کی یہ ساری چیزیں بھی امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہیں، کیونکہ جوپیٹر آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ وہ آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے۔ 4th ہاؤس میں جب موجود ہوتا ہے تو اگر آپ فلنتھراپسٹ ہیں، آپ کسی این جی او سے وابستہ ہیں، کسی ہاسپٹل سے وابستہ ہیں، تو آپ کا جذبہ ویلفیئر اور کمیونٹی سروس کے لیے بڑا شدت کے ساتھ جاگ رہا ہوتا ہے، کام کرنے کی طرف آپ مائل ہوتے ہیں،
اور کچھ اپنی سراؤنڈنگ میں تبدیلیاں لانے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری بات ہے, لیکن گروپ کی شکل میں اگر یہ کام کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ شامل ہوں تو پھر یہ مزید آسانیاں آپ کے لیے لائے گا. اور ویسے بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے, رمضان سے پہلے بہت سے لوگ ڈفرینٹ طرح کے فلاحی پروجیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جس میں کھانا پینا چیزیں, افطار, یہ ساری. میرا مشورہ یہ ہوگا, اگر آپ اس میں انوالو ہیں, سیجیٹیریس ایک خدا کی رحمت کا ستارہ ہوتا ہے, اور اس میں جوپیٹر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا. میں یہاں یہ کہوں گا اپنی فنڈز اور اپنی چیزوں کو اس طریقے سے آپ انویسٹ کیجیے گا جہاں لوگوں کی زندگیاں لانگ ٹرم بہتر ہوں, ان کے اوپر افیکٹ دور تک آئیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کھانا کھلانا بہت سے لوگ کھلا رہے ہیں, امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن کھانے کا بندوبست کر کے دینا, روزگار کا بندوبست کر کے دینا از مور امپورٹنٹ فار یو. جو آپ وزڈم اور شعور بھی رکھتے ہیں, تو لہٰذا آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. فیملی فرنٹ پہ میں یہ اب دیکھتا ہوں تو اگر خدا نہ خاصہ ود ان فیملی کوئی کنفلکٹ ہے کسی وجہ سے, اسے دور کرنے کی کوشش کیجیے. ادروائز وہ گیپ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پیرنٹل سائڈ کے اوپر. ماں, خالہ, ایسے رشتے, ان کی ضرورت آپ کے لیے بن سکتی ہے جہاں پہ فائنینشیل نیڈ ان کی زیادہ ہو سکتی ہے. ہیلتھ کی وجہ سے بھی آپ کو ان کو لک آفٹر کرنا ہو سکتا ہے. یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. وینس آپ کے 5th ہاؤس میں بڑا زبردست اینگل میں موجود ہے. یہاں پہ جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ ایک خاص قسم کی کمفرٹیبل زون میں لے کے آتا ہے, جہاں آپ اپنی ویل بینگ, اپنی ہیلتھ اور اپنی اپیرنس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ اپنی باڈی ویٹ اور ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. دیٹس ویری گڈ, اس کے اوپر کام کیجیے. جم جوائن کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, آپ دیکھیے گا کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, تو اس کی طرف بھی آپ بڑی خوشی کے ساتھ جا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ دوسری چیز میں امپورٹنٹ کروں کہ مارس آپ کے 12th ہاؤس 8th ہاؤس میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں. کھانے پینے میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. کانسٹیپیشن اور پائلز, ہیمورائڈ, اس طرح کی کچھ انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو اریٹیشن کا سبب بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے, اور واٹر انٹیک اپنا بڑھا کے رکھیے گا. بزنس میں, جوائنٹ بزنس میں, پارٹنرشپ میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہے وہ آپ سے ایک بڑے پن کا, فراخ دلی کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی نیگلیجنس یا کسی کمی کی وجہ سے کوئی پارٹنر کے ساتھ اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی چیز آپ کے علم میں آتی ہے تو اسے کرٹیکلی دیکھ کے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کی وجہ سے متنفر نہ ہوں, بزنس سے متنفر نہ ہوں, اور خاص کر لوگوں سے متنفر نہ ہوں. اپنا ریلیشن شپ بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹریول ٹائم انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر لانگ ٹرم ٹریول کرنے کی پوزیشن ہے تو یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں اپنا ٹریول پلان کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. نیو بزنس آپشنز مارس جب آتا ہے لے کے آتا ہے, لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ آپشنز آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند بھی ہوں. لہٰذا ان کو اچھے طریقے سے دیکھ کے, سمجھ کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. جنرلی میں یہ کہوں گا کہ یہ فیملی, ہوم اور ویلفیئر, ان 3 چیزوں سے ریلیٹڈ یہ آپ کا ہے. اپنا کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہتر ہے, اچھا پیریڈ چلا آ رہا ہے. انسرٹینٹی یا انگزائٹی کا شکار مت ہوں. کسی قسم کی کوئی ذہن میں اگر شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہو. سب چیزیں آپ کی فیوریبل میں انشاءاللہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. نئی جاب کے متلاشی لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا اٹس اے ٹائم ٹو فالو. کنسنٹریٹ کیجیے گا, فالو اپ کیجیے گا, محنت کیجیے گا, نیٹ پہ بیٹھیے گا. اور وینس جب آپ کے اپنے میں تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کی کمفرٹ کے لیے کچھ اپوزٹ جینڈر کے فرینڈز, لوگ, ریلیٹیو آپ کے لیے معاون بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کے گول اور ٹارگٹ ان کے ذریعے اچیو ہو سکتے ہیں. ایسے میں ایگو کا ایشو نہ بنائیے. کہیں سے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے تو اسے پورے زور و شور سے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ تھی دوستوں پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے, اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستوں, کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. 2-3 چیزیں اس ویک بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے اہم چیز یہ کہ 2 ستارے چینج ہو رہے ہیں. پہلے آپ کے انکم ہاؤس میں
سورج کی جو موجودگی تھی یہ آپ کے لیے بہت اچھے اپرچونٹی اور مواقع لے کے آ رہی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی تھی جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم تھا۔ کنسولیڈیٹ کرنے سے مراد یہ کہ یہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انرجی ایٹ اے ٹائم کتنی جگہوں پہ لگ رہی ہے۔ بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے میں بات کروں گا، پھر میں سروس کے اوپر بعد میں آؤں گا کہ اگر ایٹ اے ٹائم 2-3 چیزیں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے اور ریٹرن نہیں مل رہا، اس کا فیصلہ کر کے اس کو مطلب شارٹلی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے، کوئکلی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اپنی انرجی کو فوکسڈ کر کے دوسری جگہ لے کے جائیں، کسی چیز کو کسی کے حوالے کریں، کوئی اور لک آفٹر کرے یا اسے اپنی بزنس لائن سے نکال دیں، سیل آؤٹ کر دیں۔ اس طرح کی میرا مشورہ آپ کو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سروس میں، جاب میں آپ کی کچھ ٹرانسفر یا پوسٹنگ کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ جہاں شاید اپنے گھر سے پرے آپ اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنے کے لیے، اسائن کرنے کے لیے آپ کو اسائن کیا جاتا ہے۔ یہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتا ہے، پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، جوپیٹر آپ کے 6 ہاؤس میں موجود ہے، کریئر ہاؤس میں موجود ہے، کنٹینیوٹی رہتی ہے ود ان سیم ڈپارٹمنٹ، سیم آرگنائزیشن، لیکن آپ کی پلیس آف ورک چینج ہو سکتی ہے۔ یہ انڈیکیشن اس ویک کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اندر گڈ اپرچونٹی، وہ یہ کہ آپ کے پاس کچھ انکوائریز، کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گی، لیکن اس فیلڈ سے متعلق کچھ اور لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو مدد کر سکتے ہیں، یوں ایکسپورٹ یا اس سے ریلیٹڈ آپ اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں، انہینس کر سکتے ہیں، فائنینشیل بینیفٹ لے سکتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ سیٹرن، چونکہ کیپریکینین کا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہوتا ہے، سیٹرن کا تعلق ہمیشہ آئل، فرٹیلائزر، میٹل اور دوسری چیز جسے ہم کہتے ہیں زمین جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس فیلڈ سے متعلقہ افراد کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم اپرچونٹی کا بھی ہے لیکن احتیاط کا بھی ہے۔ یہاں پہ آ کے اگر آپ کوئی خرید و فروخت کا کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو انٹل انلیس آپ کے پاس ٹوٹل کیش 100% اویلیبل یا اس کی ڈیفینیٹ ارینجمنٹ کی گارنٹی نہ ہو، تب تک آپ کوئی کمٹمنٹ نہ کیجیے گا۔ یہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کی ڈپینڈنسی دوسروں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو شرمندہ کر سکتی ہے۔ یہ پلانٹری پوزیشن آپ کو اس چیز کی آگاہی دے رہی ہے، تو اس لیے خرید و فروخت سے پہلے اپنے فنڈز کی ایشورنس گارنٹی کو آپ نے کنفرم کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری چیز بڑی اہم چیز ہے، جیسے جاب سے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اسی طرح اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ایجوکیشن تعلیمی معاملات میں کنسنٹریشن ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اسپیشلی میں ٹین ایجر سے یہ کہوں گا۔ یہ وقت آپ کا اسپیشلی او لیول، اے لیول، ایف اے، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہیں پہ سورج، وینس، سیٹرن کی جو پریزنس ہے یہ آپ کو اپنے وقت کا ضائع کرنے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو پلیز اس کا خیال رکھیے، توجہ کیجیے، موبائل، فرینڈز، ان ایکٹیویٹی سے 1-1.5 مہینے کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیے، اور اسپیشلی اگر آپ کا خواہش کسی پروفیشنل کالجز، انجینئرنگ، میڈیکل یا ایسی چیزوں کی طرف جانے کا، وہاں آپ کے لیے یہ زیادہ ضروری بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن، فارن ٹریول، ان چیزوں سے متعلق اگر آپ جانا چاہتے ہو تو یہاں پہ یہ ٹائم فیوریبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کی پریزنس میں اگر آپ نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان سے باہر کسی جگہ، تو آپ کو اسکالرشپ تک کی اپرچونٹی مل سکتی ہے، اس کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا۔ سیکنڈ امپورٹنٹ ایریا یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کا فیملی میں کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے، خاندانی جائیداد، اس کے متعلق کوئی ہے، یہاں پہ اگر کوئی کورٹ کیس ہیں، لیگل کمپلیکیشن چلی آ رہی ہیں، تو یہاں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، محتاط طریقے سے کوشش کیجیے گا کہ چیزوں کے امیکیبلی ریزالو کیجیے، ادروائز مسائل زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر 12ویں 6ٹھے گھر میں جب یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جا کے اپرچونٹی دیتا ہے نئے لوگوں کے لیے۔
اگر آپ جاب لیس تھے تو آپ کے پاس اچھی اپرچونٹی ملتی ہے. اچھا اس کے لیے چاہے آپ کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑے, گھر سے باہر جانا پڑے, میں سمجھتا ہوں انٹرنشپ ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. فیوریبل ٹائم ہے, یہاں پہ آپ کو آسانیاں مل سکتی ہیں, بہتری ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. مارس 7th ہاؤس میں جب یہ موجود ہوتا ہے تو اپنے اسپاؤس سے, اپنے پارٹنر سے کچھ شکوہ شکایت ہو سکتی ہے, ڈسسیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. اس پوزیشن کو آپ نے سیریس نہیں لینا, ایسی کنڈیشن کو سیریس نہیں لینا. یہ کبھی کبھی فیک نیوز جو ہے وہ بڑی مسائل کا سبب بنتی ہے اور آپ کے رشتوں کو اور آپ کے بزنس کو افیکٹ کرتی ہے. ایسی کسی پوزیشن میں آپ نے اپنے آپ کو بڑا فیئر, کلیئر اینڈ سیریس رکھنا ہے تاکہ آپ کے معاملات خراب نہ ہو پائیں. ٹھیک ہو گیا. اسٹوڈنٹس کی بھی ہمارے ساتھ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ یس, اگر آپ کی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کوئی لائبلٹی ڈیو ہے, اسے ضرور پے آف کرنے کی کوشش کیجیے گا, ڈیلے نہ کیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی لیگل کمپلیکیشن کو آپ کو اس پورے پیریڈ میں بہت احتیاط کے ساتھ رہنا ہے, بچنا ہے, کوئی مسئلہ ایسا نہ کھڑا ہو جائے. تو دوستو اس کنڈیشن کو آپ نے سمجھنا ہے. پلانٹری پوزیشن بظاہر فیوریبل ہے, کہیں کہیں ٹرکی ہے, اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ایکویریس دوستو. جناب ایکویریس کے صرف 2 دن بچے, 17 اور 18, یعنی فیبری کے 17 اور 18 جن کا رولنگ ہے, ان کی جسے کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے پیریڈ چلا آ رہا ہے. خدا کرے کہ یہ زندگی میں آپ کا بڑا اہم پیریڈ ہو, اہم سال ہو. سولر ریٹرن کبھی کبھی بڑی اہم ہوتی ہے, اپنی زندگی میں سوچنے کا وقت لے کے آتی ہے, سمجھنے کا وقت لے کے آتی ہے. کبھی کبھی ہمیں ماضی میں پیچھے جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا, کیا پایا. یہ ریوائیو کرنے کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ 2 دن موجود ہیں. اس کے بعد سولر پوزیشن چینج ہو جائے گی, وہ اندر افیکٹ آپ کو دے گی. آپ کا ایئر سائن ہے, اور ایئر سائن کے لوگ اپنے معاملات اور چیزوں سے بہت جلدی متاثر بھی ہوتے ہیں, اور اس جلد بازی میں کبھی کبھی غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم کا سبب بنتے ہیں. بزنس میں خاص کر میں یہ کہوں گا, آپ نے چونکہ 19 تاریخ سے پوزیشن چینج ہو رہی ہے, مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے شاید آگے آپ کی فائنینشیل تھوڑا سا کنسٹرین کا پیریڈ ہے. یعنی آپ کو فائنینشلی ہاتھ کھینچنا پڑے گا, خرچ کم کرنا پڑے گا. آپ کی لائبلٹی, رسپانسبلٹی فائنینشیل بڑھ سکتی ہے, اس کے بڑھنے کی وجہ سے شارٹ آف فنڈس ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات آ گئی. تیسری پوزیشن یہ ہے کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بغیر کسی وجہ کے نروز کے اوپر سٹریس یا دباؤ ہوگا. لوور بیک اور آپ کا نیک یہ افیکٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے, کیونکہ مارس اینٹی کلاک وائز آپ کے 6 ہاؤس میں موجود ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جاب میں اپنی, آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ کا جاب میں کوئی دوست نہیں ہے. میں بالکل کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے اپنی ٹرو فیلنگ اپنے کولیگز کے بارے میں کسی سے شیئر نہیں کرنی, بلکہ آپ کا دفتر میں, آرگنائزیشن میں کوئی فرینڈ نہیں ہونا چاہیے, کہیں باہر ہونا چاہیے. کیونکہ اینٹی کلاک وائز مارس انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس سے دل کی بات کی اسی نے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا, آپ کی بات کا بتنگڑ بنا کے. آپ نے اس چیز کو ذرا سا احتیاط کے ساتھ لینا ہے کہ کن کو دوست سمجھنا ہے, کن کو نہیں. یوزلی ایکویرین بڑے سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, مددگار لوگ ہوتے ہیں, فوراً دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں اور ان کی بات کو ایز اٹ از لیتے ہیں, جو عموماً صحیح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, الوژن کریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, انٹل انلیس کوئی چیزیں ڈیفینیٹ نہ ہوں. بلکہ میں کہوں گا کہ ہوں بھی تو اگنور کیجیے گا. زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, یہ وقت ریئیکشن کا نہیں ہوتا, بلکہ زمین پہ پاؤں جما کے اپنے آپ کو بہتر اور سٹیبل رہنے کا ٹائم ہوتا ہے. سیٹرن آگے چونکہ آ رہا ہے آپ کے انکم ہاؤس کے ساتھ, سورج وہاں سے نکل کے چلا جائے گا, تو یہاں پہ جوپیٹر آپ کے 5th ہاؤس میں اچھی سٹرینتھ دے رہا ہے. فرینڈز آر فیوریبل, آپ کو دوست آپ کے بہت سے معاملات میں مددگار ہو سکتے ہیں. ان کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی جے وی کی شکل میں کوئی کام کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, کوئی شارٹ ٹرم پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا آئی ٹی اینڈ میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ ہیں تو
تو یہاں پہ آپ کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے نیچر اپرچونٹی دے گی. آپ اپنے آپ کو لوگوں میں انگیج کر کے اپنی سروس پرووائڈر کے طور پہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا تعلق میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ہے، اگر آپ کا تعلق فیشن ڈیزائن کے ساتھ ہے، IT کے ساتھ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا، تو جسے کہتے ہیں کہ اپرچونٹی پیریڈ از گڈ فار یو. لیکن اپنی سیونگ کو آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے. کوشش یہ کیجیے گا کہ غیر ضروری اخراجات کو اوائڈ کیجیے گا، اور جہاں بہت زیادہ ضروری ہوں وہیں پہ جائیے گا، اس سے زیادہ نہیں. ٹریول، وینس چونکہ آپ کے 9th اور 3rd ہاؤس میں، تو ٹریول انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹریول بغیر ضرورت کے نہ کیجیے گا. دیکھیں، ایک فیوریبل ٹائم ہوتا ہے، ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. سیٹرن جب آپ کے انکم ہاؤس میں موجود تھا، سورج جب یہ آتا ہے، تو جہاں آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو انکم آئے گی وہاں سے نہیں آتی. جہاں آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا یہ گیا کہ ڈیفینیٹ چیک آپ کے پاس ہے تو وہ بھی لاسٹ ٹائم پہ ڈس آنر ہو جاتا ہے. لہٰذا اس پوزیشن کو آپ نے بڑا کیئرفل رہنا ہے. بچوں سے متعلق اٹس اے گڈ ٹائم. اگر بچوں کی شادیاں، ان کی موومنٹ، ٹریول انڈیکیشن بنا ہوا دکھائی دیتا ہے، سفر کرنے کی کوئی خواہش ہے، تو آپ کے لیے یہ ٹائم بہتر اور فیوریبل ہے. بچے اگر ان کے پاس آپ نے جانا یا انہوں نے آپ کے پاس آنا ہے، تو یہ فیملی ویک، فیملی گیٹ ٹوگیدر کا بھی ٹائم ہے. تو اپنا ٹائم فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں گے تو یہ آپ کے لیے ایموشنلی بھی بہتر اور کمفرٹیبل پیریڈ ہوگا. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی. ہاں، ہیلتھ کے بارے میں، ہڈن ہیلتھ، جیسا میں نے کہا، مارس اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پرسنل پارٹس اور بہت سی ایسی چیزوں میں افیکٹ لے کے آتا ہے، بیماریاں لے کے آتا ہے. ایبڈومینل ایریا اینڈ لوور ایبڈومینل ایریا میں کوئی پرابلم کی انڈیکیشن ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چھٹا گھر بیماریوں کو ہوتا ہے. یہاں پہ مارس اینٹی کلاک وائز موجود رہتا ہے، تو یہ کبھی کبھی چھوٹی سی بیماری بڑی بن جاتی ہے لاپرواہی کی وجہ سے. اس کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ باقی اوورآل ساری چیزیں اچھی ہیں. مسکراتے رہیے، دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریے. ہیو اے ونڈرفل ویک ڈے. جن کی سالگرہ ہے وہ، اور جن کی پائسز کی آنے والی ہے، ان کو کے لیے بھی نیک تمنائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا. السلام علیکم پائسز دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو، یہ سیٹرن کا، زحل کا، آپ کے اپنے ہاؤس میں اس سال کا ایک لاسٹ فیز ہے جہاں سورج آپ کے ہاؤس میں موجود ہے. یہاں جب یہ سورج سیٹرن کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے کچھ چیزوں کا دباؤ آپ کے اوپر بنتا ہے. فیملی کمٹمنٹس بنتی ہیں، جاب کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو لیک آف کوآپریشن، یعنی آپ کو اپنی ٹیم سے اس حد تک تعاون نہیں مل پا رہا جتنا کسی کام کو سکسیسفلی سر انجام دینے کے لیے آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے یہاں پہ ری ایکشن کی بجائے پازیٹیو وے میں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ فیور کو گین کرنا ہے، فیور کو لینا ہے، فیور کو دور نہیں کرنا. اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی اگر کوئی کام کیا تو آپ نے یہاں پہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے میں اگر آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ میں پرابلم بنتا ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ ورکنگ انوائرمنٹ کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی جاب، اس کے بعد آپ کے کولیگز، پھر اس کے بعد آپ کے اسپاؤس. یہ سارے ایریاز، تو 3 ایریاز میں آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ، پیشنس اینڈ ٹالرنس کے ساتھ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ 19 فیبرری سے سورج جو ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا، تو یہاں پہ اریٹیشن کا فیکٹر بڑھ جاتا ہے. جہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں، اچھے بھلے فرینڈز جن کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ریلیشن تھا، آپ ان سے بھی ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کو ان سے بھی شکوہ شکایت پیدا ہونے لگتا ہے، یا کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ ان سے متنفر ہو سکتے ہیں. یہ سارا فیکٹر ہوتا ہے. بچوں سے متعلق بھی آپ کا ایریا کنسرن کا ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے توجہ دینے کا وقت ہے. اسی طرح بچوں کی شادیاں، ان کے بارے میں بھی آپ کے لیے یہ ایک ایسا سا وقت ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ ڈیسیژن میکنگ کا پیریڈ ہے. خاص کر بچوں کی تعلیمی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی. اگر بچے ڈسٹرب ہیں تعلیمی سلسلے میں، ان کے پرابلمس ہیں، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مارس ریٹروگریڈ 5th ہاؤس میں ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے لوگ
جو نئے نئے آپ کے گروپ میں انٹر ہوئے ہیں ان کے انفلوئنس میں بہت شدت سے نہیں آنا، خاص کر اگر ان کا تعلق اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہو، تو وہاں پہ آپ نے ذرا محتاط کیئرفل ریئیکشن رکھنا ہے. چیزیں جسے کہتے ہیں کہ غلط انٹرپریٹ ہو سکتی ہیں، جو آپ کے لیے پرابلم کا سبب بن سکتی ہے. جوپیٹر ان فورتھ ہاؤس بہت اچھی پوزیشن میں. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنی فیملی رینوویشن، امپرومنٹ، گھر کے افراد، یہ ساری چیزیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹریول ٹائم بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر لانگ ٹرم ٹریول پلان ہے تو ٹریول بکنگ چیزیں، اور یہ 21 مارچ تک سلسلہ آپ کا جاری و ساری رہے گا، تو اس کی فیوریبل پیریڈ ہے لانگ ٹرم کام کرنے کا، ٹریول کا، ان ساری چیزوں کا. ریلیشن شپ کے حوالے سے میں کہوں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی تعلقات میں خرابی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، کوئی بریک اپ ہے، سپریشن ہے، بزنس پارٹنرشپ میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگس ہے اور آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، خاموش ہیں، رابطے میں نہیں، تو یہ غلط اپروچ ہے. رابطے میں رہنا چاہیے، کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی ایبسنس یا آپ کی خاموشی چیزوں کو مزید بگاڑ سکتی ہے، خراب کر سکتی ہے. اس لیے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کیجیے گا، اسی کے ذریعے چیزیں آپ کے لیے بہتر، کمفرٹیبل اور ہیلپ فل ہوں گی. اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا کہ جنرلی یہ ٹائم تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارس اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے. اسپیشلی آپ کا پیر، ٹانگیں، ان میں درد اگر انڈیکیشن ہو تو آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ رکھیے گا. تھوڑی سی آکسیجن انٹیک اینڈ ایگزرشن واک کے اوپر کام کیجیے گا. کوئی ایسا سیریس افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی. اگلے ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.